حاضرین کی درینہ خواہشات کو پورا فرما۔ جو حضرات دور دراز سے عزاداری سید الشہداء کے لیے تشریف لائے ہیں، بار الہ قدم قدم پہ انہیں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی جانب سے ایک محبت اور ان کا اس کو خلوص کا ثواب عطا فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل نصیب فرما۔ بالاخص جنہوں نے درخواست دعا کی ہے، بار الہ اخلاق احمد صاحب، مرزا اصغر صاحب، سید محمد علی صاحب، سید سبت حسن زیدی، صداقت علی، ان کا آپریشن بھی ہوا ہے آج۔ ایاز علی صاحب، ابرار شاہ صاحب کی زوجہ، عقیل بھائی کا بیٹا سید عابد حسین نقوی جو پاکستان میں علیل ہیں، لقمان بچہ اور عرش محمد، اور پروردگار بحق محمد اہل بیت محمد ایک اور بچی ہے چھوٹی، رابعہ ایمان نام ہے ان کا۔ بار الہ ان کو جلد از جلد لباس عافیت پہنا۔ حاضرین میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل نصیب فرما۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد مرحومین کی مغفرت فرما۔ حسن علی صاحب کی زوجہ انتقال کر گئی ہیں حال ہی میں، بلکہ آج کل میں، بار الہ انہیں جوار معصومہ میں جگہ نصیب فرما۔ ایک اور عزادار سید عاشق حسین اس دنیا سے جا چکے ہیں، بار الہ ان کو بھی درجات ان کے بلند فرما اور ان کی قبر کو نور ائمہ سے منور فرما۔ سیدہ کمل جعفری ہادی صاحب کی زوجہ، پروردگار بحق محمد اہل بیت محمد ان کے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ پروردگار حاضرین کے مرحومین بالاخص جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، پروردگار مجلس حسین بہترین ایصال ثواب کا ذریعہ ہے۔ بار الہ حاضرین جس نیت سے، جس مراد سے اس مجلس سید الشہداء میں آئے ہیں، تو پروردگار دلوں کے راز اور بہتر جانتا ہے، تمام حاضرین کی درینہ خواہشات کو پورا فرما۔ جن گھروں میں کچھ مشکلات اور پریشانیاں ہیں، پروردگار ان گھروں میں اتفاق و اتحاد کی دولت سے انہیں مالا مال فرما، شر شیطان سے محفوظ فرما، ان کے قلوب کو باہمی قریب فرما، قدورتوں کو دور فرما۔ پروردگار بحق محمد اہل بیت محمد یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، اسے عدل و انصاف سے پر فرما۔ امام برحق کے ظہور میں تعجیل فرما۔ قلب نازنین حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام کو ہماری جانب سے راضی و خوشنود فرما۔ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ جہاں جہاں پوری کائنات میں یا اللہ عزاداری سید الشہداء کا اہتمام ہے، یا اللہ اسے اپنی حفظ و امان میں رکھ، اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ان کے ناپاک ارادوں کو ناکام و نامراد فرما۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد شیعیان حیدر کرار کی محافظت فرما، ان کی زندگی اور عمریں دراز فرما۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد جنہیں اولاد عطا کی ہے انہیں نیک اور صالح تربیت کی توفیق عطا فرما۔ جن کی جھولیاں آباد نہیں ہیں، پروردگار ان کی جھولیوں کو آباد فرما۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد حاضرین میں سے جن کے مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے درجات بلند فرما۔ بالاخص اس ادارے کے معاونین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، بار الہ انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس نصیب فرما۔ ائمہ طاہرین کی زیارت و شفاعت نصیب فرما۔ جو حال حیات ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار جن حضرات نے درخواست دعا کی ہے اور ان کے لیے قانونی مشکلات ہیں، شیراز بھائی اور ان کے ساتھ ایک ساتھی ہیں، انہوں نے کوئی اپیل کی ہے، پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد ان ایام کے اختتام سے پہلے ان کی اس مشکل کو آسان فرما۔ ایک اور سیدزادہ جس نے درخواست دعا کی، بار الہ ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد تو علیم بذات صدور ہے، جس جس کے دل میں جو جو حاجت اور مراد ہے، بار الہ اسے پورا فرما۔ ایک اور مومن صفدر حسین صاحب اولاد نرینہ نہیں ہے ان کی، بار الہ ان کی جھولی کو آباد فرما۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد جو حضرات دام درہم سخن قدم تعاون کر رہے ہیں، جوان بوڑھے بچے جوان سب، پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ عزاداروں کی عزاداری، ماتم حضرات کرنے والوں کی ماتمداری، نوخانوں کی نوخانی، مرثیہ خان حضرات اور آپ حضرات کا سننا اور ہم حقیق اس بارگاہ میں اپنا نذران عقیدت پیش کرنا، خدایا بحق محمد و اہل بیت محمد اس سے اپنی درگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک استجابت کی ضامن بآواز بلند درود ہدیہ فرمائیں۔ حضرات سے گزارش ہے کہ جو مڈ میں بیٹھے ہیں تھوڑا سا اور تشریف لے آئیں، چونکہ دروازہ پیچھے سے بالکل اب پر ہو چکا ہے۔ ایک سلوات پڑھتے ہوئے آگے آگے
اور بالخص خیرن آپا جنہوں نے اس عزاداری سید الشہداء کا اہتمام کیا تھا، اور تقی روجی صاحب کے جو ان کا بڑا ہی اس عزاداری سید الشہداء کے اہتمام میں ایک حصہ کثیر ہے. دعا کریں بار الہ کہ ان کی قبور پہ اللہ تعالیٰ کی ذات رحمت اور برکت نازل فرمائے، کہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. پروردگار ان کے پسماندگان کو ان کی اس روش پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے. پروردگار گھر کے محمد و اہل بیت محمد جو عزاداری سید الشہداء کی راہ میں خرچ اخراجات کر رہا ہے، بار الہ ان کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ان کے مال اور رزق میں برکت عطا فرمائے. پروردگار حاضرین کے گھروں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آفات ارضی و سماوی سے محفوظ فرمائے. ایک صلوات بآواز بلند ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. صلوات بر محمد و اہل بیت محمد. حاضرین گرامی قدر، گزشتہ سے پیوستہ عنوان آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہے. ارشاد پروردگار ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں اگر کوئی دین پسندیدہ ہے تو وہ صرف دین اسلام ہے. ہماری اس گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ کل تک منتہی ہوگا. ہماری کوشش یہ رہے گی کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ گفتگو ہونا بھی ضروری ہے، اور آپ حضرات تک زیادہ سے زیادہ گزارشات کو پہنچانا بھی ضروری ہے. بہرحال دامن وقت کو بھی دیکھتے ہوئے، اس رحمان نے جس مکتب اسلام کو بڑے ہی اہتمام سے اپنے مقدس نمائندوں کے حوالے کیا ہے، اس رحمان نے اپنے ان مقدس نمائندوں کو اپنے دین کا ذمہ دار بنانے اور چننے کا اختیار نہیں دیا ہے. اتنا اہم اہتمام تھا کہ جو رحمان نے صرف اور صرف اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. یہ مکتب اہل بیت کا عقیدہ ہے کہ جو بھی ہادی اللہ معین کرتا ہے، جن کے دوش پہ دین اسلام کی ذمہ داری عائد کرتا ہے، آغاز انسانیت سے لے کر اختتام انسانیت تک، اگر رحمان نے انسان کی ہدایت کا ذمہ اپنے ذمہ لیا ہے تو اس ہدایت پہنچانے کے لیے ہادی کو مقرر کرنے کی ذمہ داری بھی رحمان نے اپنے ذمہ رکھی. یہ اعتقاد، یہ عقیدہ صرف مکتب اہل بیت کا ہے، جو دنیا سے منفرد ہے. اور اسی لیے ارشاد پروردگار ہوتا ہے لا ریب کلام میں، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ بہتر جانتا ہے کس ظرف میں، کس دماغ میں، کس مقام پر اپنے عہدہ نبوت و رسالت کو رکھے. رحمان بہتر جانتا ہے. اسی لیے آواز قدرت آئی کہ اگر میں اللہ نے کسی کو صفی اللہ بنایا ہے، کسی کو نجی اللہ بنایا، کسی کو کلیم اللہ بنایا، کسی کو روح اللہ بنایا، کسی کو خلیل اللہ بنایا، کسی کو مصطفیٰ بنایا، مرتضیٰ بنایا، حسن مجتبیٰ بنایا، سید الشہداء بنایا، سیدۃ النساء بنایا، تو رحمان فرماتا ہے میں نے یہ سب جو عہدے عطا کیے ہیں یہ اقربا پروری کے لیے نہیں کیے، یہ علم کی بنیاد پہ عطا کیا. علم کی بنیاد پہ عطا کیا ہے. چونکہ رحمان فرماتا ہے کہ ہادی کی 4 شرائط ہیں: علم میں سب سے افضل ہو، ایمان میں سب سے افضل ہو، تقوی میں سب سے افضل ہو، جہاد میں سب سے افضل ہو،
اسی لیے تو آواز قدرت یہ آتی ہے کہ میں نے جو اتنا اہتمام کیا ہے کہ آغاز نبوت میں بھی ایک اہتمام کیا ہے اور آغاز امامت میں بھی ایک اہتمام کیا ہے، تاکہ رہتی دنیا کو یہ پتا چل جائے کہ امامت کا آغاز بھی ایک اہتمام کے ساتھ ہوتا ہے، نبوت کا آغاز بھی ایک اہتمام کے ساتھ ہوا۔ سارے 1,24,000 انبیاء رحمان کی جانب سے ہیں، 12 کے 12 امام اللہ کی جانب سے ہیں، لیکن ایک شرف رحمان نے پہلے نبی کو عطا کیا ہے اور وہ کسی اور کو عطا نہیں کیا، ایک شرف پہلے امام کو عطا کیا ہے، وہ کسی اور کو عطا نہیں کیا ہے۔ جو سارے نبی اللہ کی جانب سے ہیں، لیکن اس رحمان نے جو نبوت کے آغاز میں اہتمام فرمایا وہ یہ اہتمام فرمایا کہ رحمان نے آدم کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرایا اور اماموں میں علی کے علاوہ کسی اور کو اپنے گھر میں پیدا نہیں کرایا۔ کیوں؟ اس لیے اختیار یہ رحمان نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، چونکہ دین ہے مقدس اور جانا چاہیے مقدس ہاتھوں میں، مقدس دلوں میں اور مقدس اذہان میں، اور جو مقدس ہوگا یہی منتقل ہو سکتا ہے مقدس جسموں میں۔ تو رحمان نے فرمایا یہ مبادہ اپنے ہاتھ میں نہ لینا، یہ اختیار یہ مجھ اللہ کا ہے، میں جانتا ہوں، میں انسان کا خالق ہوں کہ کون کتنے پانی میں ہے، کون کتنے علم میں ہے، کون کتنے تقوی میں ہے، کون کتنے ایمان میں ہے، اس لیے اپنے ہاتھ میں نہ لینا۔ جسے تم بناؤ گے وہ گناہگار ہوگا، جسے میں رحمان بناؤں گا وہ معصوم ہوگا، جسے تم بناؤ گے وہ خطا کار ہوگا، جسے میں بناؤں گا وہ پرہیزگار ہوگا، جسے آپ بنائیں گے وہ جاہل ہوگا، جسے میں رحمان بناؤں گا وہ عالم ہوگا، جسے تم بناؤ گے وہ ظالم ہوگا، جسے میں بناؤں گا وہ منصف کردار ہوگا، جسے تم بناؤ گے بت پرست ہوگا، جسے میں بناؤں گا بت شکن ہوگا، جسے تم بناؤ گے تمہاری صفات رکھے گا، جسے میں بناؤں گا میری صفات رکھے گا، جسے تم بناؤ گے وہ مشرکوں کے گھر پیدا ہوگا، جسے میں رحمان بناؤں گا وہ میرے اپنے گھر پیدا ہوگا۔ کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، اور یہ ہے مکتب اہل بیت کا عقیدہ۔ اور جب یہ اتنا بڑا اختیار سید الانبیاء کے پاس نہیں ہے، سرکار ختمی مرتبت خود ارشاد فرماتے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین، میں آپ کے درمیان دو چیزیں بنا کے نہیں جا رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے عطا کرنا کسی اور کی ذمہ داری ہے، چھوڑنا مجھ محمد کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ روایت متفق علیہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تمام بلا تفریق سنی اور شیعہ تمام مکاتب فقہ کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں آپ کے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و اطرتی اہل بیتی، ایک میرے اطرت اور اہل بیت، ما ان تمسکتم بہما، جب تک آپ ان دو سے متمسک رہو گے میں سید الانبیاء یہ ضمانت دیتا ہوں کہ لن تضلوا بعدی ابدا، دنیا دو ہو سکتی ہے محمد کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لن تضلوا بعدی ابدا، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور پھر آپ نے فرمایا لن یفترقا، یہ دونوں کبھی آپس میں سے جدا نہیں ہو سکتے، حتی یردا علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں مجھ محمد کے پاس حوض کوثر پہ نہ پہنچ جائیں۔ بہت جملہ دقیق ہے جس میں سید الانبیاء نے کیا چھپا دیا ہے، یعنی قرآن اور اہل بیت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں۔ اگر کسی کو صراط مستقیم سے ہٹتا ہوا دیکھیے کہ وہ قرآن کو بھی مانتا ہو، اہل بیت کے دامن کو بھی ہاتھ میں لیا ہو، تو یہ سمجھ لیجئے اس کی پیروی میں
کوئی فرق آ سکتا ہے، فرمان مصطفیٰ میں دوئیت نہیں ہو سکتی ہے. اگر کوئی صراط مستقیم سے ہٹ گیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے یا اس نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے یا اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر. آئیے ایک اور دقیق نقطہ کی جناب آپ حضرات کی توجہات چاہوں گا. ارشاد سید الانبیاء ہے، میں ایسی دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ثقلین، عربی میں ثقل کہتے ہیں وزن کو، ویٹ، اور دو کے لیے استعمال ہوتا ہے تثنیہ کا صیغہ. ثقلین دو چیزیں بھاری. لیکن کیسی دو بھاری؟ یہ ثقلین ایسی دو چیزوں کے لیے پکارا جاتا ہے جو دونوں ہم وزن ہوں. اگر میں سمجھا سکا تو نقطہ بڑا گہرا ہے. ثقلین جو دونوں برابر ہوں. اب دیکھنا یہ ہے جو دو چیزیں پاک پیغمبر نے چھوڑی ہیں، ایک ہے قرآن اور ایک ہے اہل بیت. یہ دونوں کیسے وزن میں برابر؟ کیا ان سے کوئی ظاہری وزن مراد ہے؟ 1 کلو، 2 کلو، 10 کلو، 40 کلو. اگر باطنی ہے تو کیا ہے؟ اس سے قبل آپ کے اذہان کو قریب کرنے کے لیے اس مطلب کہ قرآن سے ایک مثال عرض کرو. بسم اللہ. کیسی دو چیزیں؟ ایک قرآن، ایک اطرت اہل بیت کا فرد اول ہے علی ابن ابی طالب. انسان کم و بیش آلموسٹ 80 کلو کا تو ہوتا ہے، جنرل سائز جو ہے. اور اللہ کا کلام جتنا بھی بھاری سے بھاری کاغذ لگا دیں آپ اس کی برابری، جتنا بھی اعلیٰ کوالٹی کا پیپر لگا دیں، کیا یہ برابر؟ نہیں. جس کو یہ لفظ سمجھ آ گیا اس کو اپنے امام کی شان سمجھ آ گیا. اور یہ بات سمجھیے کہ سرکار دو عالم کی زبان سے نکلا ہوا جملہ بے معنی نہیں ہوتا. کائنات اس ایک علی کا تو وزن لے کے آئے، اس ایک علی کا وزن تو لے کے آئے. سنیے اس وزن سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ ظاہری وزن مراد ہے؟ نہیں. سورہ یوسف مثال عرض کر رہا ہوں، قرآن مجید کا 12واں سورہ ہے جس کے آغاز میں ارشاد پروردگار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین نحن نقص علیک احسن القصص. اے میرے حبیب قرآن میں جتنے قصے بیان ہوئے ہیں سب سے بہترین قصہ ہے تو حضرت یوسف کا ہے. ماشاءاللہ. جسے دنیا ہر جمعے میں قضا کرتی ہی نہیں ہے، ہر جمعے کے خطبے میں ضرور پڑھتے ہیں، کبھی نہیں قضا ہوتی. اسی میں دیکھیے انتہائی اختصار کے ساتھ اپنے مطلب پہ آ رہا ہوں. حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو کوہ میں ڈال دیا. باپ زیادہ محبت کیوں کرتا ہے؟ بغض کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے رسیوں میں جکڑا، ایک اندھے تاریخ کوہ میں ڈال دیا. اندھا کنواں کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ کہ جس کا اینڈ نظر نہ آئے. ڈال دیا، چلے. تھا اللہ کا نبی، ڈالا کنویں میں. اب وہاں سے ایک قافلے کا گزر ہوا، اس نے پانی کی غرض سے ڈول پھینکا. جب نکالا انہیں اندازہ ہو گیا کہ ڈول بھر گیا ہے. کھینچا کھینچا کھینچا، جیسے ہی پیندے پہ آیا کیا دیکھا یہ تو پانی کی بجائے خوبصورت جوان سوار ہو کے اس پہ آ گیا. چنانچہ جس کے پاس تھا اس نے لیا اور لے جا کر مصر میں جب پہنچا اس نے کہا یہ صرف بچہ خوبصورت ہی نہیں ہے، اتنے عرصے سے ہمارے ساتھ آ رہا ہے، اس کی تو سیرت بھی بڑی اعلیٰ ہے، بڑے اعلیٰ کردار کا ہے. چنانچہ انہوں نے بیچنا چاہا. اذہان میں رہے مثال کیوں دے رہا ہوں کہ قرآن اور اہل بیت ایک وزن کیسے ہیں. ماشاءاللہ. اس وزن سے ظاہری مراد ہے یا کوئی بات نہیں. چنانچہ لے گئے مصر میں بیچنے کے لیے. میدان لگ گیا، حضرت یوسف کو فروخت کرنا ہے. سب نے بولی جب لگائی کوئی نہ پہنچ سکا. عزیز مصر آیا، اس سے پوچھا بول بھائی کتنی قیمت ہے اس کی.
اس نے کہا ایک بڑا ترازو بنوایا جائے, اس کے ایک پلڑے میں اس بچے کو بیٹھاؤ, دوسرے پلڑے پہ لال و جواہر لا دو. جتنا لال و جواہر آ گیا اس بچے کی قیمت, پھر عرض کر رہا ہوں مثال ذہن میں رہے, کیوں عرض کر رہا ہوں, تقریب ذہن کے لیے. چنانچہ جیسا ہی ایک طرف حضرت یوسف کو بیٹھایا, دوسری طرف سونا چاندی لال و جواہر لاتے گئے, وہ پلڑا فل ہو گیا. لیکن اللہ کے نبی کا پلڑا ابھی اپنے مقام سے اٹھا نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. چنانچہ عزیز مصر جب حیران ہوا, اس نے کہا یہ میرا تبصرہ ہے کہ یہ بچہ ہے یا اس کے اندر لوہا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. چنانچہ وہ جب حیران ہوا, اللہ کے نبی یوسف جو 7 سال کے تھے, عزیز مصر سے کہا اے عزیز پریشان دکھائی دیتا ہے. کہا پریشانی کی تو بات ہے کہ میری بادشاہت خطرے میں, اتنا بڑا چیلنج میں نے کیا ہے, جتنا بڑے سے بڑا ترازو بنا سکتے ہو بناؤ, جتنا لال و جواہر آئے گا تیرے بدلے میں دینے کو تیار ہوں. اللہ کے نبی نے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کی, اس نے کہا میں تیری مشکل کو آسان کروں. کہا ایک کاغذ لیا, ایک قلم بھی لیا, سبحان اللہ. لایا. چنانچہ قرآن کی پہلی آیت کو لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہی اس دوسرے پلڑے میں رکھتا گیا, کہا اب لال و جواہر کو ہٹا لے, ہٹ گیا. جیسے ہی بسم اللہ رکھا, پلڑا جھکنے لگ گیا, یہاں تک کہ دونوں برابر ہو گئے. ماشاءاللہ. اب کوئی سمجھ میں آیا کہ قرآن کی ایک آیت کا وزن کیا قرار پایا؟ قرآن کی ایک آیت کا وزن کیا قرار پایا ہے؟ ایک اللہ کا نبی سرکار دو عالم نے کیا فرمایا ہے؟ میں ایسی 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو دونوں ہم وزن ہیں, اور قرآن کی آیتیں ہیں 6666. 6666. ان کا ہم وزن کیسے لائیں؟ اگر ایک نبی ایک آیت کا وزن ہے تو ہمیں 6666 انبیاء لانے پڑیں گے. اور پاک پیغمبر نے فرمایا ہے یا علی لا نبی بعدی, میرے پہ نبوت ختم ہو گئی ہے, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. جو زندہ ہے وہ 6666 ہے نہیں. ہم وزن بھی بنانا ہے, کیسے کریں؟ گئے بارگاہ سرکار دو عالم میں, یا رسول اللہ آپ خود ہی تو فرما دیجئے اس کا ہم وزن کون ہے؟ آپ نے فرمایا دیکھو یہ قرآن گزشتہ تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے. یہ قرآن تصدیق کرتا ہے جو کچھ تورات میں ہے, یہ قرآن تصدیق کرتا ہے جو کچھ زبور میں ہے, یہ قرآن تصدیق کرتا ہے جو کچھ انجیل میں ہے. اور اس قرآن کا ہم وزن وہ ہونا چاہیے کہ آدم سے لے کر مجھ محمد تک جس میں ہر نبی کا اوصاف و کمال پایا جائے, ہر وارث شریعت کا کمال پایا جائے. اب دیکھو پاک پیغمبر نے فرمایا میں ینظر الی آدم فی علمہ و الی موسیٰ فی ہیبتہ و الی نوح فی نجیتہ و الی ابراہیم فی خلتہ و الی یعقوب فی صبرہ و الی یوسف فی جمالہ و الی عیسیٰ فی زہدہ, کہ میں محمد تجھے بتاتا ہوں اس کے قرآن کا ہم وزن کہاں سے لانا ہے. کسی اور کھنڈرات میں نہ تلاش کرتے رہنا, اللہ کے گھر کا طواف کرنا, تجھے مل جائے گا کہ جو آدم کے علم کو دیکھنا چاہے, جو نوح کی نجیت کو دیکھنا چاہے, جو ابراہیم کی خلت کو دیکھنا چاہتا ہے, کوئی ابراہیم کی ہیبت کو, اور کوئی عیسیٰ کے زہد و جلال کو, کوئی یعقوب کے صبر کو, کوئی یوسف کے جمال کو دیکھنا چاہتا ہے, تو کسی کی مکان کی دیواروں پہ لکیریں مار کے نہ دیکھتے رہنا. کوئی اپنے آپ کو پرنالا کہے گا, کوئی میزاب کہے گا, کوئی چھت کہے گا, تم نے دیکھنا ہے تو فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. کربلا کربلا
या हुसैन या हुसैन या अब्बास या अब्बास या अब्बास या अब्बास आप सबका नारा इस बच्चे की निस्बत मैं क्या कहूँ। माशाअल्लाह कौन जो कुरान का हम वजन है वो सिर्फ अली इब्न अबी तालिब है। और इसीलिए फरमाया या अली, अगर सारी दुनिया, अम्मार को फरमाया अम्मार, सारी दुनिया की किताबें एक तरफ हो जाएं और रहमान का कलाम एक तरफ हो जाए, सारी दुनिया को ठोकर मार देना, अल्लाह के कलाम को न छोड़ना। और अगर सारी दुनिया एक जानिब हो जाए, मेरा भाई अली एक तरफ हो जाए, सारी दुनिया को छोड़ देना, अली को न छोड़ना। क्यों? अल अलियो मअल कुरान वल कुरान मअल अली। माशाअल्लाह ये तो अली ने फरमाया है। और मुझसे पूछो कि कुरान की कौन सी आयत जो है वो खास है, कौन सी आम है, कौन सी नासिख है, कौन सी मनसूख है, कौन सी मुतलक है, कौन सी मुक़य्यद है। मुझसे पूछो कौन सी पहाड़ पे आई है और कौन सी मैदान पे आई है। सुभान अल्लाह। और इस बात का तो हजरत उमर फारूक भी एतराफ फरमाते हैं। एक शख्स खाने काबे का तवाफ कर रहा था और दौरान तवाफ अली इब्न अबी तालिब उसके पीछे थे। दौरान तवाफ अली ने उसको नाजेबा हरकत करते देखा। अब मेरे पास यही लफ्ज है इसका, आप जैसे भी समझे। एक नाजेबा हरकत की, कायनात के अमीर ने उसको एक मरतबा मुतवज्जे किया, चनाचे उसने उसको फिर दोहराया। कायनात के अमीर ने फिर उसे मुतवज्जे किया, देखो ये बात दुरुस्त नहीं है। चनाचे जब तीसरी मरतबा उसने हरकत की तो कायनात के अमीर ने उसे एक थप्पड़ रसीद कर दिया। वो शिकायत लेके आ गया हजरत उमर फारूक के पास, कहता है देखिए अली ने मेरे साथ ज्यादती की। जो बेदार है अली ने मेरे साथ ज्यादती की। कहा क्या किया? कहा मैं तवाफ कर रहा था और बिला जुर्म व खता मुझे थप्पड़ रसीद कर दिया। चनाचे उन्होंने फरमाया तुझे बैयत रिजवान भूल गई है जिन्हें आले मोहम्मद ने अता की। क्या तुझे बैयत रिजवान भूल गई है? कहा क्या थी कि सरकार दो आलम ने अपना हाथ नीचे रखा था, असहाब से कहा इसके ऊपर रखो, रखते गए रखते गए रखते गए, आखिर में अली का हाथ रखा। जैसे याद रखते गए जिब्राइल आयत लेके आ गया, यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, ये जो हाथ ऊपर है यही तो अल्लाह का हाथ है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यही तो अल्लाह का हाथ है। चनाचे जब ये कहा तुझे भूल गया तो इधर देखो, हजरत उमर ने फरमाया कि देखो अल्लाह का हाथ है। और हजरत उमर ने एक और थप्पड़ उसे रसीद कर दिया है। कहा क्यों? कि अल्लाह का हाथ जब किसी पे लगता है तो बेमकसद नहीं लगता है। जब अल्लाह के हाथ ने तुम्हें मारा है तो तू इस काबिल है कि तुझे और मारा जाए। हाजी वाह 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 सुभान अल्लाह। इसीलिए फरमाया कायनात के अमीर ने रजीना किस्मत अल जब्बार फीना लना इल्मुन वलिल आदाए मालूम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम अल्लाह की उस तकसीम पे राजी हैं कि रहमान ने इल्म हम अहले बैत के हिस्से में करार दिया और माल को हमारे दुश्मन के हिस्से में करार दिया। अल इल्म बातिन वल माल यज़ालू, इल्म हमेशा रहने वाला है, माल खत्म होने वाला है। और किसी शख्स ने आके मस्जिद कूफा में सवाल किया था, या अली अगर हलाल और हराम गोश्त मिक्स हो जाए उसे कैसे जुदा करें? ओहो। हलाल गोश्त नहीं पता किसका है, हराम गोश्त गला कटा हुआ गोश्त है नहीं पता किसका है, दोनों मिक्स हो जाएं, क्या करें? वाह शायद कितने दरवाजों से ठोकरें खा के पहुंचा था। सुभान अल्लाह। जैसे ही बारगाह है इमामत में आया हजरत ने फरमाया ये कौन सा मुश्किल काम है? ओहो। दोनों को सीख पे चढ़ा के आग पे रखो, जो फैल जाए वो हराम है, जो सिमट जाए वो हलाल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
मोहतरम कि दुनिया कहती है आपने सिर्फ अली को माना है। हमने कहा है अल्लाह की कसम हमने अली को नहीं माना है, हमने अली को भी मोहम्मद की वजह से माना है। हमने अली को सिर्फ अली को नहीं माना, हम जो अली अली करते हैं हमने मोहम्मद की वजह से माना है। जरा हमें इतना तो बताइए कि क्या मोहम्मद ने, क्या अली ने कहा था कि मोहम्मद इल्म का शहर है और मैं उसका दरवाजा? क्या अली ने कहा था कि मोहम्मद जिसका मौला है उसका मैं मौला? नहीं, ये तो अल्लाह के हुक्म से मोहम्मद ने कहा है मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा, और जिसका मैं मोहम्मद मौला। आपके साथ दिल बोला अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली हमने अली को भी माना है तो मोहम्मद की वजह से माना है। माशाअल्लाह। हम शख्सियत परस्त नहीं है, हमें किरदार चाहिए, किरदार चाहिए। कहते हैं हुजूर की बीवियों को नहीं मानते, ये मकतब अहले बैत का अकीदा बबानी दुहल में अर्ज करना चाहता हूँ कि वो शिया ही नहीं है जो अज़वाज रसूल को न माने। वाजिबा वाजिबा सुभान अल्लाह। अज़वाज रसूल काबिल एहतराम है। आप अज़वाज रसूल की बात करते हैं, हम तो फिरौन की बीवी को भी मानते हैं। हम तो फिरौन की बीवी को भी मानते हैं। क्यों? उसका किरदार बेमिसाल था, रही थी फिरौन के घर, फिर भी थी मोमिना। लोग कहते हैं सोहबत खराब कर जाती है, आखिर सोहबत खराब करती है तो इसे क्यों नहीं खराब किया? इसका मतलब यह है कि न सोहबत बनाती है न सोहबत बिगाड़ती है। अल्लाह की कनीज़ें अगर फिरौन के घर में हो तब भी मोमिन होती है, अगर शैतान की कनीज़ें नबियों के घर में हो तब भी ठीक नहीं होती। इससे बड़ा मारिफत वाला मजमा। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि शैतान की कनीज़ें जब नबियों के घर हो तो भी ठीक नहीं होती। मैंने नाम नहीं लिया, आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं हजरत नूह की बीवी की बात कर रहा हूं, मैं हजरत लूत की बीवी की बात कर रहा हूं। हजरत नूह की बीवी जिनका नाम था राबिया। अरे मोहम्मद ने जिन्हें मारिफत अता की, एक और जुमला सुन लीजिए। आपकी बीवी का नाम था राबिया, उसने बेटे की थी तरबियत और सही नहीं की थी। हमेशा ये कहती थी बेटे से, देखो जब अल्लाह के नबी ने अल्लाह के हुक्म से कश्ती बनानी शुरू की ना तो बेटे से कहती थी जाओ अब्बा से कहो सारी जिंदगी की कमाई इस कश्ती पे लगा दी है, आखिर कश्ती इतनी बड़ी बना के चलाओगे कहां? कश्ती चलती है पानी पे, यहाँ है रेत, कहां चलेगी? अब एक जुमला हदिया करने जा रहा हूं, अगर आपके अज़हान मुतवज्जे हैं। तरबियत की थी नूह के बेटे की मां ने। बाप तो गए थे कारोबार जिंदगी पे, लेकिन बदनाम मां नहीं हुई, अल्लाह का नबी हुआ। तरबियत मां कर रही है लेकिन बदनामी बाप के यहां जा रही है। लेकिन अल्लाह अकबर, ये तरबियत जो मां ने की थी बदनामी बाप को जा रही है। अल्लाह परवरदिगार आलम को ये अपने हबीब पर इतना एहसास हो गया, कहा ऐ मेरे हबीब नूह अब तो ये हो गया ऐसा कि तरबियत उसने की थी और ये सारी खराबी तेरे दिल में जा रही है। अगर इसके बाद किसी नबी की ऐसी नाफरमान बीवी आ गई तो मैं रहमान किसी को औलाद अता नहीं करूंगा। औलाद ही अता नहीं करूंगा, मुझे अपना नबी अजीज है। अजीजों कहते हो सोबत असर कर जाती है। ये यूसुफ सारी जिंदगी काफिरों में रहा लेकिन अलैहिस्सलाम रहा। यूसुफ सारी जिंदगी काफिरों में रहे, अलैहिस्सलाम रहे, और बरादरान यूसुफ अपने बाबा नबी के साथ रहे। आज भी मशहूर है बरादरान यूसुफ। अगर आपके अज़हान तैयार है तो एक और जुमला अर्ज़ करूं। ये जो दुनिया कहती है कि ये शबी बनाते हैं शिया,
کہ سفید کپڑے پہ خون لگاتے ہیں, رنگ لگاتے ہیں, خون تو ہوتا نہیں, صرف رنگ لگاتے ہیں, رنگ لگا کے اس کو چومتے ہیں. دنیا کہتی یہ بدعت ہے. مکتب اہل بیت اتنا معزز مکتب ہے جس کی بنیادیں بڑی ہی مضبوط ہیں, مضبوط بنیادوں پہ استوار ہے. اگر کسی دیوار کی پہلی اینٹ ٹیڑھی ہو جائے نا, چاہے سریا تک چلی جائے, جتنے سونے چاندی کے ستون لگاتے رہو وہ عیبدار ہی رہے گی جب تک پہلی اینٹ سیدھی نہیں کریں گے. چنانچہ لال رنگ نہیں, یہ قرآن مجید میں ثابت ہے ایک نبی سے خون نہیں تھا, رنگ لگا تھا, نبی چومتا بھی تھا, روتا بھی تھا. سورہ یوسف کی آیت نمبر 13 پڑھیے, جس میں یہ ہے جب برادران یوسف گئے حضرت یوسف کو لے کے, قرآن کہتا ہے کیسے پلٹے, جاؤ علی قمیص بدم کذب, ایک جھوٹا خون لگا کے قمیص کو پلٹے. یوسف کو کنویں میں ڈال دیا, واپس صرف قمیص لے کے آیا جس کو سرخ رنگ لگا تھا, اور والد کو پیش کیا, بابا یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا, یہ ہے اس کی قمیص. چنانچہ اسے انہیں نہیں پتا تھا کہ بول کس کے سامنے رہے ہیں, اللہ کے نبی نے جب قمیض کو دیکھا نا, کہا کتنا دشمن تھا بھیڑیا میرے یوسف کا, اور کتنا دوست تھا میرے یوسف کے کرتے کا, کہ کہیں سے نہیں پھٹا کرتا. اگر بھیڑیا کھائے تو پھٹے نہیں کرتا, نہیں پھٹا, اگر کہیں سے تو پھٹتا. وہ جھوٹے تھے نا, تو جھوٹے بندے کو ویسے ہی غصہ آ جاتا ہے, اور جلدی آتا ہے نا جھوٹے بندے کو غصہ. چنانچہ انہوں نے کہا ابا جی یقیناً یہ کہا ہوگا کہ آپ صحیح نہیں ہیں, اگر اس نے بھیڑیے نے نہیں دانت لگائے تو ہمارا کیا قصور ہے. اللہ کے نبی نے کہا ٹھہرو, میں ابھی بھیڑیے کو بلاتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا ٹھہرو, ابھی بھیڑیے کو بلاتا ہوں. چنانچہ جیسے ہی اللہ کے نبی یعقوب نے آواز لگائی, بھیڑیے پہاڑ سے نیچے اتر آئے. سبحان اللہ. بلانے والا اللہ کا نبی تھا, لیکن چھوٹا نبی ہے جو محمد کے پسینے سے بنا ہے. بھیڑیا تھا, وحشی ضرور تھا, لیکن بے غیرت نہیں تھا. نبی کے چہرے میں پہاڑ سے اتر آیا, اور اس مسلمان سے تو اچھا ہے سید الانبیاء بلاتا رہا ہے. انتہائی مختصر ہے, دل چاہتا ہے زیادہ گفتگو ہو سکے. بھیڑیا تھا ماشاءاللہ, لیکن اس کا مطلب یہ ہے وحشی ہونا اور بات ہے, غیرت مند ہونا اور بات ہے. چنانچہ آپ نے دیکھا بھیڑیا آ گیا. اللہ کے نبی نے پوچھا, اے بھیڑیا تو نے میرے یوسف کو کھایا, تو نے میرے یوسف کو کھایا؟ کہا نہیں, اس اللہ نے اپنی حجتوں کا گوشت اور خون ہم پہ حرام قرار دیا ہے. اس اللہ نے اپنی حجتوں کا گوشت اور خون ہمارے اوپر حرام قرار دیا ہے. اب سمجھ میں آ گیا کہ 1.25 لاکھ انبیاء گزرے, 14 معصوم گزرے, کسی کو سانپ نے نہیں کاٹا, کسی کو بچھو نے نہیں کاٹا. اس کا مطلب یہ ہے حجت خدا بھی جانتے ہیں اور بچھو جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے حجت خدا ہے. اس کا گوشت بھی حرام ہے, اس کا خون بھی حرام ہے. اب سمجھ میں آئی کہ ادھر والوں کو سانپ کہتے کچھ نہیں اور ادھر والوں کو چھوڑتے نہیں. بس آخری میری یہ بات اور نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ مولا سلامت رکھے ان ہاتھوں کو, کبھی آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے سوائے آل محمد کے دروازے کی. سنیے, بھیڑیا آ گیا, تم نے کھایا نہیں,
اللہ کا نبی تھا یعقوب، جانتے تھے کہ یوسف زندہ ہے، یہ بھی جانتے تھے کہ یہ یوسف کا خون نہیں ہے، رنگ ہے، چومتے بھی تھے، روتے بھی تھے۔ زمانہ بدل گیا۔ کون تھے یہ برادران یوسف؟ 307 کے مقدمے کے کیس میں تھے، ارادہ قتل 1، اغوا برائے تاوان 2، اور کوہے میں ڈال کر ڈال دیا اور بیچ بھی دیا ہے۔ 307 کے مجرم۔ زمانہ بدلا، اللہ کا نبی یوسف مصر کا بادشاہ بن گیا۔ چنانچہ یہ گئے بادشاہ کے پاس غلہ لینے کے لیے۔ اللہ کا نبی سمجھ گیا یہ وہی ہے، یہ وہی ہے۔ چنانچہ دعوت کی۔ کیسے؟ ایک بہت بڑا حال تیار کروایا، شاہی دعوت، شاہی دعوت کی۔ اب آئیے ذہن میں رہے کہ شبی کا منکر کون ہوتا ہے؟ بہت بڑی دعوت کی۔ شبی سے کس کو پریشانی ہوتی؟ شبی تو اس لیے ہوتی ہے نا کہ اصل کی یاد دلائے۔ سبحان اللہ۔ کسی صورت میں جس کے دل میں جو یاد ہوگی اسے وہ یاد آئے گی۔ چنانچہ جہاں دعوت کا اہتمام ہوا، بہت بڑا حال، اور پیچھے اللہ کے نبی یوسف نے ایک پینٹنگ کروا دی، نقاشی۔ کیا تھی؟ ایک کنواں بنوایا، اس کے ساتھ 6-7 بندے جن کے چہرے دھندلے تھے، پتہ نہ چل سکے کون، اور ایک چھوٹا بچہ جسے اٹھا کے کنویں میں پھینک رہے ہیں، بنا دی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نکل گئے باہر، بھائیوں کو ادھر بیٹھا دیا۔ انسان کی نیچر ہے، جب نئی جگہ آئے نا اوپر نیچے ضرور مشاہدہ کرتا ہے۔ انہوں نے دیکھا، ایک کی نظر پڑی، دوسرے سے کہا کچھ یاد آیا؟ کچھ یاد آیا؟ جب سب کی نظریں مل گئیں، ہاں یہ کوئی ہے، سب چلانے لگے، ہم یہاں کھانا نہیں کھائیں گے، ہم نہیں کھانا کھائیں گے۔ کیوں؟ کہا اس کے اوپر کپڑا ڈال دو، پہلے اس تصویر پہ کپڑا ڈالو پھر کھائیں گے کھانا۔ عربی میں تصویر کو کہتے ہیں شبی۔ ماشاءاللہ۔ اس شبی پہ پہلے ڈالو کپڑا پھر ہم کھانا کھائیں گے۔ چنانچہ کپڑا نہیں ڈالا اللہ کے نبی نے، وہ بائیکاٹ کر گئے، ہم نہیں کھاتے، نہیں کھاتے، چلے گئے۔ اب سمجھ میں آیا، وہ یہ کہتے تھے اگر ہم یہاں کھانا کھائیں تو یہ کھانا ہمارے حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ کیوں نہیں اترتا؟ انہیں پتا تھا کہ ہم چور ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے شبی ہوتی ہی وہ ہے جو مجرم کو اپنا جرم یاد دلا دے۔ شبی مجرم کو اس کا جرم یاد دلاتی ہے۔ جو جیسا ہو، اللہ پروردگار عالم نے مکتب اہل بیت پر یہ احسان فرمایا ہے سبحان اللہ کہ اس کی بنیادیں مضبوط بنیادوں پہ استوار ہیں۔ جس مکتب کا سلسلہ کلام جا کے رحمان پہ منتہی ہوتا ہو، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی لیے پاک پیغمبر نے فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے۔ من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ضل فغرق وہوا، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سنیے، ماشاءاللہ۔ آپ نے کبھی کشتی رانی کی؟ کبھی کشتی پہ سیر تو کی ہوگی نا؟ کشتی پہ بیٹھ کے جب آپ پانی کی سینے پہ کشتی چل رہی ہوتی ہے، اس وقت آپ اگر کشتی چل رہی ہو آپ رکنا چاہیں رک سکتے ہیں؟ نا بالکل۔ جو بندہ کشتی میں بیٹھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے اس نے اپنے ہر حرکت اور ہر سکون کو کشتی کے تابع کر دیا ہے، کشتی کے تابع کر دیا ہے۔ اب مطلب کیا ہے کہ اہل بیت کی کشتی میں سوار ہونا کہ حقیقی شیعہ ہی وہ ہے۔ دیکھو
شیعت اپنی مرضی کا نام نہیں ہے، اہل بیت کی مرضی کا نام شیعت ہے۔ اپنی مرضی کا نام شیعہ نہیں ہے، علی کی مرضی کا نام شیعہ ہے۔ اگر کوئی اپنی زندگی کی ہر مہار اور ہر حرکت اور سکون کو علی کے تابع کر دے، وہی تو علی کا شیعہ ہے، وہی تو علی کا سچا پکا شیعہ ہے۔ اسی لیے فرمایا امتحنوا شیعتنا بالثلاث، اگر پہچاننا چاہو کہ ہمارا شیعہ کیا ہے، اس کی 3 نشانیاں، 3 سے پہچانو کہ یہ واقعاً شیعہ ہے۔ عند مواقیت الصلاۃ، جب نماز کا وقت آ جائے تو دیکھو کیف محافظتہم علیہا، کہ کیسے اس نماز کی پاسداری کرتا ہے ہمارا شیعہ جو ہے۔ دوسرا عند اسرارہم کیف محافظتہم عند عدونا، اس کو کوئی راز ذرا دے کے تو دیکھو کہ آپ کے راز کا کتنا پاسدار رہتا ہے۔ سامعین، اگر کوئی بندہ کسی اپنے دوست کو رازدار بنا کے کوئی بات کرتا ہے تو اس پہ حرام ہے کہ وہ دیوار سے بھی بات کرے۔ یہ ہے شیعہ علی کی نشانی۔ اگر اس نے آپ کو رازدار بنایا ہے تو اس کے راز کا بھانڈا مت پھوڑیے، اس کے اعتماد کا بھانڈا مت پھوڑیے۔ تیسرا عند اموالہم کیف ینفقونہا فی سبیل اللہ، ایک اس کو مال کے وقت دیکھو کہ راہ خدا میں کتنا خرچ کرتا ہے، کتنا خرچ کرتا ہے راہ خدا میں۔ سنیے، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا اور کوہ طور پر جب گئے واپس آئے تو رحمان نے ندا دی، اے موسیٰ یہ آدمی جو ہے نا یہ 3 دن کا مہمان ہے، مر جائے گا۔ اللہ کے نبی نے بتایا تیری 3 دن زندگی چاری پکڑ، چنانچہ جس کو پتا ہو 3 دن رہ گئے ہیں اب تو کسی کا قرضہ دے گا، گلیوں میں پھرے گا مجھے معاف کر دو، جس کا حق غصب کیا ہے اس سے معافیاں مانگے گا، والدین کی بارگاہ میں جھکے گا، دوستوں کے پاس جائے گا، یار مجھے معاف کر دو۔ عجب انداز تھا۔ اگر کوئی عام بندہ ہوتا تو لوگوں سے معافیوں کے لیے بستہ تیار کر لیتا، لیکن عجیب آدمی تھا وہ۔ جب اللہ کے نبی نے اسے بتایا نا، اس نے کہا اپنے غلام کو بلایا، یہ بتاؤ کہ ہمارے غلے کی کیا صورتحال ہے؟ اس نے کہا غلہ بے پناہ ہے۔ اس نے کہا میرے باپ نے میرے لیے کچھ نہیں چھوڑا تو اللہ نے مجھے بھی عطا کر دیا، میں بھی چاہتا ہوں اپنے لیے کچھ نہ چھوڑوں، اگر بیٹے زندہ رہے تو وہی رحمان ان کا رازق ہے۔ اسی دن سے اس نے غلے کا منہ کھول دیا، دنیا آ رہی ہے جا رہی ہے کھا رہی ہے پی رہی ہے۔ 3 دن چھوڑ کے 7ویں دن حضرت موسیٰ کا گزر ہوا، کیا دیکھا؟ چارپائی پہ بیٹھا ہے، دنیا آ رہی ہے جا رہی ہے کھا رہی ہے پی رہی ہے، دیکھا وہ زندہ، شرمندہ ہوئے، گئے کوہ طور پہ بھاگ کے، یا اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا یہ 3 دن کا رہ گیا ہے، 7واں دن ہے ابھی ٹھیک ٹھاک ہے۔ آواز قدرت آئی، اے میرا حبیب موسیٰ ٹھیک ہے میں نے کہا تھا 3 دن، لیکن اس کا کاروبار ہمیں اتنا پسند آ گیا، راہ خدا میں کھلانا۔ یہ حضرات جو نظر نیاز میں تعاون کرتے ہیں یوں سمجھ لو کہ ٹوکری میں تعاون نہیں کر رہے، اپنی زندگی کو بڑھانے کی ضمانت لکھوا رہے ہو۔ دیکھو کیف محافظتہم، کیسے حفاظت کرتے ہیں اپنے اموال میں۔ میری گفتگو تمام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حاضرین گرامی قدر، آج کی شب مخصوص ہے شہزادہ علی اکبر کے ساتھ، اور میرا خصوصی خطاب ہے ان جوانوں سے، اللہ ان کو علی اکبر کی جوانی کے صدقے ان کی جوانیاں انہیں نصیب کرے۔ اگر کسی نے اخلاق دیکھنا ہو نا تو آل محمد کے دروازے پہ آئے۔ واقعہ کربلا کے بعد سید سجاد اپنے ایک شاگرد کے ساتھ نکلے مدینہ سے باہر، کیا دیکھا؟ ایک جوان ہے جو گھوڑے سے گرا پڑا ہے۔ قریب گئے
शागिर्द से कहा देखो क्या है इसे। उसने कहा ये शिद्दत प्यास से जा बलग। मश्क खोली, चंद कतरे उसके होंठों के साथ लगाए, जैसे ही तरी पानी की हलक में उतरी ना तो उसने आंखें खोली, उसे होश आया। क्या देखा, सैयद सज्जाद है सामने। सैयद सज्जाद ने कहा उठो और अपनी सवारी पे अपने पीछे सवार कराया, अपने घर ले गए। 3 दिन मेहमान रखा, आले मोहम्मद की सीरत है। 3 दिन मेहमान रखा और तीसरे दिन जब जाने लगा ना तो फरमाया मुसाफिर तू बता तेरे पास कोई खर्च है? अगर माल नहीं है तुझे माल देने को तैयार हूं, खाना नहीं है खाना देने को तैयार हूं, सवारी नहीं है सवारी देने को तैयार हूं। जब ये जुमले कहे ना तो वो कहता है मुझे लगता है सैयद सज्जाद आपने मुझे पहचाना नहीं। आज रुको मरना, आपने मुझे पहचाना नहीं। ज़ैनुल आबिदीन की आंखों से आंसू आए, कहा मैंने तुझे पहचान लिया है, तो मेरे भाई अली अकबर का कातिल हसीन इब्न नवीर है। कहा फिर मुझे अच्छा खाना क्यों दिया है, अच्छा बिस्तर क्यों दिया है? कहा जब कल हम करबला में गए थे ना वो तुम्हारा अखलाक था, आज तुम हम आले मोहम्मद के मेहमान हो। आज रुकमन अल्लाह अज़दारो कौन अली अकबर? जब पैदा हुआ ना हम शक्ल पैगंबर, दुनिया मुबारकबादियां देने आ रही थी हुसैन इब्ने अली को कि नाना रसूलुल्लाह का शबी दिया है अल्लाह ने बेटा हुसैन को। और जब सूरज ढल गया ना तो रात की तारीकी में एक बीबी अकेली नहीं चंद बीबियों के झुरमट में आई और कहा कौन थी? आलिमा गैर मुअल्लिमा अकीला बनी हाशिम। कहा भैया अब सुबह से सबको इनाम और इकराम दे रहे हैं, मैं भी आपसे कुछ लेने आई हूँ। कहा बहन मांगिए। कहा अली अकबर अल्लाह ने आपको दिया है, बेटा आपका है, तरबियत मैं ज़ैनब कुबरा करूंगी। अजरुकमन अल्लाह कनीज़ान ज़ैनब के लिए ये दर्स है कि कैसे बीवी ने तरबियत की है अपने बच्चों की। अज़ादारो जब अली अकबर बढ़ते गए ना और जैसे जैसे बचपने से ऊपर जाते गए और हर जमाने के लोग आते थे देखने हुसैन को, हुसैन के घर अली अकबर को देखने। क्यों? कहते थे ए सैयद शुहदा हम रसूलुल्लाह की जवानी का जमाना देखना चाहते हैं, क्योंकि हम शक्ल पैगंबर थे ना कि हमने रसूलुल्लाह का बचपना नहीं देखा है, हमने रसूलुल्लाह की जवानी नहीं देखी है। जब जवान हुए तो मौला हुसैन ने कहा भैया अब्बास जरा मेरे अकबर को जंग के उसलूब तो सिखा दो कि नेजा कैसे मारा जाता है, तलवार कैसे मारी जाती है, ढाल कैसे रखी जाती है। चनाचे अब्बास उस्ताद थे, सिखाया। और एक मर्तबा रियाजुल कुद्स की रिवायत है और कहा अब्बास ने अकबर हम आपस में मसनूई जंग करते हैं, मैं आपकी तरफ एक नेजा बढ़ाता हूं, आप रोक के मुझे बताओ कि कितने तुमने जंग के उसलूब सीख लिए हैं। और इस मसनूई जंग को देख रही थी पसे पर्दा ज़ैनब कुबरा। और जब अब्बास ने नेजा बढ़ाया और फिजा से कहा जाओ अब्बास से कहो बस बस, मैं मसनूई जंग में भी अब्बास की तरफ बढ़ता हुआ नेजा नहीं देख सकती। आजरुकुम अल्लाह अज़ादारो कौन अली अकबर? शाम के बाजार में एक ईसाई औरत ने जब अली अकबर के चेहरे को देखा ना चौधरी चांद की तरह चमक रहा था, उसकी जबान से जुमले निकल आए कि जब इस बच्चे को मार दिया तो इसके बाप को मारने की जरूरत नहीं थी। अजरुकुम अल्लाह जब बच्चे को मार दिया है तो बाप खुद ब खुद मर जाता। इमाम सादिक की रिवायत यह है कि बाप के लिए सबसे ज्यादा खुशी का मकाम क्या होता है? जब बेटा जवान हो के बाप के सामने चलता है ना तो बाप बड़ा खुश होता है अज़ादारो। और उसी लम्हे में अली अकबर आए बाबा के पास, बाबा मुझे जंग की इजाजत दीजिए। फरमाया अली अकबर तुझसे मुझे 2 सहारे मिलते हैं, तेरा नाम अली है, बाबा का सहारा मिलता है, तू शक्ल सूरत में रसूलुल्लाह जैसा है, नाना का सहारा मिलता है। जाओ पहले उस बीवी से इजाजत लो जिन्होंने तुझे पाला। और ख़याम में आए अली अकबर। जैसे ही ख़याम में आए ना तो बीवियों ने अली अकबर का हल्का बना लिया और जो नोहा पड़ा सुनोगे, सब बीवियों ने अपना सर पीट के कहा या अली अकबर इरहम अला गुरबतना, हमारी गुरबत पे रहम कर, हम वतन में नहीं है, हम परदेश में है। अली अकबर ये वो शहीद है कि जिस पर शहादत से पहले गिरिया हुआ है और मातम हुआ है। बीवियों ने न जाने कैसे रुखसत किया
اور جب گھوڑے پر سوار ہوئے خیام سے نکلنے لگے نا تو دیکھا گھوڑے کے پاؤں میں سکینہ کھڑی ہے اور کہتی ہے اے میرا بھیا علی اکبر میں نہیں کہتی کہ اپنی پیشانی نیچے کرو اس کا بوسہ لے لو، میں نہیں کہتی اپنے شانے نیچے کرو، میں نہیں کہتی ہاتھ نیچے کرو، ایک بار اتنی منت کرتی ہوں ذرا اپنا پیر رکاب سے باہر نکالو۔ آجرکم اللہ عزداران مظلوم کربلا، اجازت ملی حضرت علی اکبر کو، نہ جانے کیسے تیار کیا زہرا کے لال نے کہ رسول اللہ کا امامہ پہنایا، رسول اللہ کا کرتا پہنایا، ذوالفقار دی، اور جب روانہ کرنے لگے نا، روانہ کرنے سے پہلے جو دعا مانگی سید الشہداء نے، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسول اللہ۔ اے اللہ تو گواہ رہنا اس قوم کی طرف جس جوان کو میں بھیج رہا ہوں نا، وہ بولنے میں، کردار میں، گفتار میں رسول اللہ جیسی شباہت رکھتا ہے۔ جب روانہ کیا، راوی یہ کہتا ہے ادھر سے علی اکبر کے گھوڑے کے قدم چلنا شروع ہوئے، پیچھے سے زہرا کے لال نے بھی چلنا شروع کیا، جیسے گھوڑے کے قدم تیز ہوتے گئے زہرا کا لال بھی تیز ہوتا گیا اور کہا محلن محلہ، اے علی اکبر رک جائیے، کہا بابا خود ہی تو اجازت دی تھی، اور کہا اے علی اکبر کاش تیرا کوئی ہم شکل پیغمبر بیٹا ہوتا، کیسے اسے رخصت کرتا۔ عزادارو جب رخصت کیا نا، پھر سید الشہداء نے کہا اے لیلا، ماں کی دعا بیٹے کے حق میں بڑی جلدی قبول ہوتی ہے، تو دعا کر اللہ ایک مرتبہ میرے اکبر کو واپس پلٹا دے۔ اب لیلا نے کیا دعا کی؟ اے یعقوب کو یوسف ملانے والے اللہ ایک مرتبہ اکبر کو پلٹا دے۔ ادھر اکبر نے دیکھا جب شدت پیاس محسوس ہوئی نا، کہا بابا میری حاجت کو کبھی رد نہیں کرتا تھا، کیا ایک گھونٹ پانی کا نہیں دے گا؟ جب واپس آئے پلٹے، کہا بابا العطش قد قتلنی، پیاس میرا جگر پھاڑے جا رہی ہے، حل لی شربۃ من الماء، کیا پانی کا ایک گھونٹ ملے گا؟ اب زہرا کا لال نہ ہاں کرتا ہے نہ نہ کرتا ہے، اور نہ جانے کس بے کسی کے عالم میں کہا اپنی زبان ذرا میرے منہ میں داخل کرو۔ جب داخل کی اکبر نے فوراً زبان نکال لی، کہا بابا یہ تو مجھ سے زیادہ خشک ہے، انگوٹھی دی، کہا اس سے سہارا لو، اب حوض کوثر پہ نالا منتظر ہے، وہاں پانی ملے گا۔ آجرکم اللہ عزدارو، اب جب علی اکبر کو روانہ کیا، زہرا کے لال نے، اب سنو گے کیا جملے تھے کہ جب روانہ کیا نا، اب زہرا کے لال نے جب جیسے ہی روانہ کیا، علی اکبر نے 120 ملاحین کو فنار کیا، لیکن اکبر ایک ضرب سے زین سے زمین پہ نہیں آیا۔ اکبر کے ایک ضرب لگی گلے میں حلق میں، اور ایک بچھی سینے میں لگی، ظالم نے بچھی ماری جس سے علی اکبر گھوڑے کی زین پہ نہ سنبھل سکے، اور جیسے ہی زمین سے نیچے آئے نا، ایک آواز بلند کی، ادرکنی یا ابتا، اے میرا بابا میری مدد کو آئیے۔ ادھر زہرا کے لال کی آنکھوں کا نور چلا گیا، خیمے کی تناب سے پیر الجھا، زہرا کا لال گر گیا۔ اب سنیے مسائل میں پڑ گیا کہ حسین کیسے پہنچے علی اکبر کی لاش پہ، کہ جیسے کوہنیوں کے بال چھوٹا بچہ چلتا ہے، اکبر کی لاش پہ پہنچے اور اپنے سر کو جھکایا اور اکبر کے رخسار پہ رکھ کے کہا اکبرا الدنیا بعدک الافا، تیرے بعد میرے اوپر دنیا خاک ہے۔ عزادارو اب کہا بابا میرے سینے میں بچی ہے، ظالم نے بچی مار کے توڑ دی ہے۔ اب سنیے کیا خلیل خدا نے اسماعیل کو ذبح کرنا چاہا نا، آنکھوں میں پٹی باندھی، اب زہرا کے لال نے ایک گھٹنا زمین پہ رکھا، ایک ہاتھ بچی میں رکھا، ایک سینہ اکبر پہ رکھا اور کہا اے خلیل خدا آ دیکھ زہرا کا لال کیسے بچی نکال رہا ہے، آنکھوں میں پٹی بھی نہیں باندھی، ماتم حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین،
کربلا اکبر میرا ہے نوجوان کربلا اکبر